فرمایا گیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی ماہ رمضان کی راتوں کے اندر اس نے نفل پڑھے۔ اور بعض شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح میں تراویح کے حوالے سے فرماتے ہیں تو جو شخص ماہ رمضان کے اندر نفل تراویح اس کے لیے کھڑا رہا ایمان کے ساتھ، یعنی مومن بھی ہے، اور کھڑے رہنے کی نیت کیا تھی؟ ثواب کی نیت سے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اگلے یعنی پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سارے مسلمان شروع کی تراویح کے اندر یعنی ابتدائی ماہ رمضان کے اندر تو تراویح میں نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ تراویح کے معنی کیا ہوتا ہے۔ تراویح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، تو تراویح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کچھ دیر آرام کرنا۔ کچھ دیر بولیے آرام کرنا۔ آپ کہیں گے تراویح اور کچھ دیر آرام کرنا، 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جاتے ہیں نا، اسی رکنے کا نام ہے تراویح، یعنی کچھ دیر یہ رک جاتے ہیں 4 رکعت کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تراویح کے معنی یعنی آرام کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تراویح کا اہتمام تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں تھا جس طریقے سے آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا لوگ الگ الگ اپنے اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کیوں نہ کسی امام اور کسی اچھے قاری کے پیچھے ان لوگوں کو سب کو جمع کر دیا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے تھے۔ ان کا قرآن پڑھنا ایسا تھا کہ چلتا آدمی رک جائے، ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں سے قرآن سیکھنے کے بارے میں فرمایا ان میں سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ سید القراء ہیں۔ آج تو قاری اچھی آواز میں قرآن پڑھتا اسے قاری کہتے ہیں، اس زمانے میں جو قاری ہوتے تھے اچھی آواز میں صرف پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا، وہ سب سے بڑے عالم بھی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو قاری ہوتے تھے نا وہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت پر کھڑا کیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ تراویح ان کے پیچھے ادا کریں، 20 رکعت ان کے پیچھے پڑھیں۔ تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی کیا ہی اچھا سلسلہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد نبوی شریف کے قریب سے گزرے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور مسجد نور علی نور تھی، تراویح ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب دیکھا تو فرمایا اللہ عمر کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے کیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ مسجد کو نور علی نور کر دیا ہوا۔
تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ نئی ایجاد اور اس سلسلے کا ثواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عطا فرمائے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں یعنی آپ بھی 20 رکعت تراویح ادا فرماتے. 23 کی حدیث ہے 23 رکعتیں رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فرض و سنت کے علاوہ ادا فرماتے تھے. تو اس میں سے 20 جو ہے وہ تراویح کی ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتی تھی. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور تراویح کی 20 رکعات جماعت کے حوالے سے فرمایا گیا نعم البدعہ، سب سے اچھی بدعت، بہترین بدعت، بہترین سلسلہ. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے. بہت سارے مسلمان ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں پر صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے اور پھر فخر سے کہیں ہم تو ایسی مسجدیں پڑھ کے آ رہے ہیں 15 منٹ میں تو مولانا قاری صاحب ختم کراتے تھے. نہ قاری صاحب سمجھے، نہ پڑھنے والا، نہ پڑھانے والا کوئی. آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے. ٹھہر ٹھہر سے مراد کوئی لفظ کٹے نہیں اور صاف ستھرا قرآن پڑھنا ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں قرآن پڑھنا ثواب ہے وہیں کسی سے قرآن سننا بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور ماہ رمضان یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نہ وہ قرآن سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں تو قرآن ختم کیسے کریں گے؟ اور جب قرآن ختم نہیں کرتے تو میرا مولا چاہتا ہے تو مسلمان یہ پورا قرآن سننے کا ایک بار شرف حاصل کر لیں تو تراویح میں حافظ پورا قرآن پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے رہنے والا بندہ پورا قرآن سننے کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سننا کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ اکبر. 7ویں پارے کی پہلی آیت جس میں رب قدیر جل جلالہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قرآن سننے کے بعد جن کی جو کیفیت بنتی تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن، جب انہوں نے سنا تو سن کر ان کی آنکھیں ابل پڑی یعنی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. کون ہے وہ لوگ؟ وہ نصرانی تھے، مسلمان نہیں تھے. لیکن جیسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو انہوں نے سنا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور فوراً وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. یہ قرآن قرآن دیکھنا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت اور قرآن سننا بھی عبادت. ماہ رمضان المبارک میں بھرپور اہتمام کے ساتھ پوری تراویح کو پڑھنے کی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن سننے کی فکر کیا کرو.
جو لوگ جلدی کرتے ہیں کہ کہیں سورہ والی تراویح ہوتی ہو تو ہم وہاں شامل ہو جائیں تاکہ جلدی سے فری ہو جائیں. خیر سورہ جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہی ہے، لیکن پورا قرآن ہے. پورے قرآن کا معاملہ ہے کہ ادھر قرآن ختم ہوا، ہاتھ اٹھاؤ، جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. یہ ہے قرآن کی برکت. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنتے تھے. ہمارے یہاں تو ایک مزاج، اللہ خیر فرمائے، نہ پڑھے ہیں، نہ شوق ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے. وہاں تو حال یہ تھا کہ یہاں تو قرآن ختم ہو جائے ہو گیا، کوئی طبیعت کے اندر تبدیلی نہیں. وہاں حال یہ تھا صحابہ کے کہ ایک سورت ختم ہوتی تھی تو کھانے کا اہتمام کرتے تھے کہ آج ایک سورت ختم ہوئی ہے، اور بڑے پیمانے پر کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس خوشی میں کہ اللہ نے اپنی کتاب کی ایک سورت سننے کا اور اسے مکمل کرنے کا شرف عطا فرمایا. یہاں روزانہ پارٹی ہوتی ہے ادھر ادھر. خیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں بھلا آپ کو قرآن سناؤں؟ تب حضور کا ارشاد سماعت فرمائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے دوسروں سے بھی قرآن سننا اچھا لگتا ہے. یہ ہے قرآن سننا. اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی اور ایک آیت پر پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے. اسی لیے فرمایا گیا قرآن سن کر کے رونا یہ بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو ماہ رمضان میں تراویح کے اندر شرکت کا بھرپور اہتمام کریں، اور جہاں اچھی طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہو ایسے قاری کی اقتداء میں نماز ادا کریں. الحمدللہ ہمارے یہاں امام ہوں یا حافظ ہوں، قاری صاحب جو تراویح سناتے ہوں، سب کا قرآن دیکھیے، آپ سنیں گے آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کرائیں گے. اور روزہ کیا کہے گا؟ توجہ چاہوں گا. روزہ کیا کہے گا؟ مولا اس نے میرا بہت احترام کیا، مجھے جھوٹ سے بچایا، میری چغلی سے حفاظت کی، میری غیبت سے حفاظت کی، نگاہوں کو آوارہ کرنے سے اپنی نگاہوں کی اس نے حفاظت کی، مجھے گندا ہونے نہیں دیا. زبان کی اس نے حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی، دل کی حفاظت کی، ہاتھوں کی حفاظت کی، پیروں کی حفاظت کی، اور افطار بھی حلال چیزوں سے اس نے کی. مولا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے اور میرا بڑا خیال رکھا. آج میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ اس نے میرا خیال کیا، میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں مولا اسے تو بخش دے. اللہ روزے کی سفارش قبول فرما کر روزے دار کی مغفرت فرما دے گا. اسی طریقے سے قرآن کہے گا اے اللہ ماہ رمضان کی رات میں اس نے آرام چھوڑ دیا اور حالت قیام کے اندر اس نے قرآن سنا، مجھے پڑھا، اور رات کو بھی میری تلاوت کرتا رہا، دن میں بھی میری تلاوت کرتا رہا.
اس لیے اے کریم تیری بارگاہ کے اندر گزارش ہے کہ میری سفارش قبول فرما اور اس بندے کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول فرما کر رمضان مبارک میں قرآن پڑھنے والے کی بخشش فرما دے۔